बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आप कुन फूड्स कुकिंग चैनल देख रहे हैं। आज हम देसी चिकन की कढ़ाई बनाने वाले हैं। जो हम ब्रायलर की कढ़ाई बनाते हैं, बनाना बहुत आसान है, बड़ी जल्दी बन जाती है। क्योंकि इस रेसिपी में देसी चिकन का इस्तेमाल होगा, तो इस वजह से इस रेसिपी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं और ये आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली रेसिपी मिल रही है, जो कि हम घर में बनाएंगे। कैसे घर में बना सकते हैं आप इजीली, और टिप्स एंड ट्रिक्स सारी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो होटलों पे जायका आ जाता है ना, वो अक्सर लोगों से घर में अचीव करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो वही सेम जायका आपको इंशाल्लाह घर में मिल जाएगा। और इसको बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास दो तरह का चिकन रखा हुआ है। उसकी वजह ये है, एक तो आपको दिखाना मकसद है कि आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि चिकन को कितना टाइम लगेगा, और दूसरे नंबर पे ये ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बन रहा है तो क्योंकि मुर्गी के अंदर 1 से 1.5 किलो गोश्त होता है। तो अगर आपके पास दो तरह के परिंदे हैं, जैसे आपने कोई मिस्री ले ली या असील मुर्गे का गोश्त ले लिया, तो दोनों में पकने में फ़र्क आएगा। ये जो गोश्त है ना, ये असील मुर्गे का है। आप इसको देखें तो इसके अंदर थोड़ी सी लाली ज़्यादा होती है। ये ब्रायलर से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। जैसे बकरे का गोश्त हो उस तरह महसूस होता है। आप इसको हाथ से इस तरह दबाएं तो बहुत हार्ड ये गोश्त होगा। तो आपके पास जब भी मुर्गी आए देसी, तो आपने चेक करना है। अक्सर लोगों से गलती यही होती है कि कुकर में कभी ज़्यादा टाइम लगा लिया, कभी कम, तो गोश्त हड्डियों से ही उतर जाता है या कच्चा रह जाता है। तो आप इसको इस तरह दबाएंगे ना, ये देखें ये बहुत सख्त गोश्त है। इसी मुकाबले में अगर हम इस गोश्त को देखें, ये सेम थाई की बोटी है वो भी, तो इसको यहाँ पे आप हाथ से दबाएंगे ना, ये देखें मैं इसको ईज़िली तोड़ पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा नरम गोश्त है, मतलब कि इसको कम टाइम लगेगा। ये जो गोश्त है इसको गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसी तरह हम इनको कुकर में टाइम देंगे। मैं आपको एक ही रेसिपी दिखाऊंगा, एक ही मुर्गे की। ये 1 किलो गोश्त है, इसी को हम आगे गलाएंगे। टाइम चेंज हो जाएगा। दिखाना मकसद ये था कि आप जब बनाएं तो आप चेक कर लें एक दफ़ा गोश्त कितना हार्ड है, उस हिसाब से फिर आप इसको टाइम लगाएंगे। जो नॉर्मल चिकन कढ़ाई बनाते हैं हम उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑथेंटिक रेसिपी में, लेकिन ये रेसिपी मुख्तलिफ हो जाती है ब्रायलर से। तो ये 1 किलो हम मुर्गे का गोश्त, असील मुर्गे का, ये देखें गोश्त डालने के बाद इसमें प्याज जाएंगे। 1 किलो जो आप 1 किलो चिकन अगर बना रहे हैं तो उसमें 4 अदद प्याज तकरीबन आपको चाहिए, उनको स्लाइस करके डालना है। तो मैं यहाँ पे ये देखें 4 अदद के करीब मैंने ये प्याज डाल दी इसमें, और 3 अदद टमाटर चाहिए हमें। मैंने टमाटर क्योंकि काट के रखे हुए हैं, साबुत भी डाले जा सकते हैं, लेकिन फिर पता नहीं चलता कि अंदर कीड़ा हो, इसलिए हम इनको हाफ़ कर लेते हैं इस तरह। तो ये 6 टुकड़े जाएंगे टोटल, 3 टमाटर। देसी मुर्गे की जो रेसिपी है उसमें जो टमाटर है उसकी क्वांटिटी कम होती है। अदरक है जूलियन कटा हुआ है, इसकी पेस्ट हम नहीं डालेंगे इस रेसिपी में। हम क्योंकि एक प्रॉपर रेसिपी रेस्टोरेंट की फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वही काम हम करेंगे। ये मेरे पास एक बोल में पानी है। इस पानी में हम क्या करेंगे, ये लहसुन की पेस्ट मैंने बनाई हुई है, 10 जवे लहसुन के लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना ली। ये पेस्ट आपने इसमें डाल देनी है। हम लहसुन का पानी बना रहे हैं, होटलों में रेस्टोरेंट्स में यही पानी इस्तेमाल होता है। हमने क्योंकि चिकन को गलाना है उसके लिए पानी चाहिए, तो ये पानी उस मकसद के लिए यूज़ होगा। इसको आप मिक्स कर लें, छान भी सकते हैं इसको, अगर ना भी छानें तो कोई मसला नहीं है। ये लहसुन का पानी आप किसी भी रेसिपी में यूज़ करें। अब इसमें हमने शामिल करना है पानी इस चिकन को गलाने के लिए। 2 कप मैंने अभी पानी डाला है। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि पानी इसमें आपने इतना शामिल करना है कि चिकन के ऊपर ना आए, लेकिन अभी देखें पानी नीचे काफ़ी कम है, तो इसमें पानी नज़र भी आना चाहिए, लेकिन चिकन की जो सरफेस है उससे ऊपर ना आए, इतना पानी आपने डालना है। तो ये तकरीबन 2.5 से 3 कप आपका पानी बनेगा। 2.5 कप तकरीबन मैंने डाला है। 1 टीस्पून नमक डालना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च डालनी है पिसी हुई। इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। अब देखें पानी हमें इधर नज़र भी आ रहा है, लेकिन चिकन से ऊपर नहीं है, तकरीबन 1 इंच नीचे रहे चिकन से, ऐसा आप कह सकते हैं। 2.5 कप पानी आप डाल लें फिर भी ठीक है। इसको ले जाते हैं चूल्हे पे। अब इस बर्तन को हम चूल्हे पे ले आएँ। जब हमने इसको गलाना है कुकर में, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें हमने शामिल करनी है। इसका कुकर का आपने ढक्कन लगा देना, और इसकी जो सीटी चलने का वेट करना है, ताकि स्टीम निकलने लगे, अंदर प्रेशर बन जाए, फिर उसके बाद टाइम नोट करेंगे। अब यहाँ पे जो टिप है ना आपके लिए, वो ये है कि जितने कम पानी से आप गोश्त को गला सकें वो बेहतर है, क्योंकि हमने कढ़ाई बनानी है, तो आगे जाके जितना ज़्यादा पानी होगा उसको खुश्क करना उतना मुश्किल है घरेलू चूल्हे पे। रेस्टोरेंट्स पे तो मसला नहीं आता, चूल्हे तेज़ होते हैं, 1 मिनट के अंदर सारा पानी खुश्क हो सकता है, लेकिन घर में मसला बन जाता है। और दूसरे नंबर पे अभी हम वेट करेंगे, आग नीचे तेज़ रखनी है फ़िलहाल।
تاکہ اس کا جو اسٹیم ہے وہ اچھی طرح جنریٹ ہو جائے اندر. اس کے بعد ہم ٹائم بھی نوٹ کریں گے اور اس کی جو آگ ہے اس کو سلو کر لیں گے. پھر اب دیکھیں جی اس کوکر میں سے نا اسٹیم نکلنا شروع ہو گئی ہے. اب ہم آگ جو ہے وہ میڈیم سے تھوڑی سی کم کر لیں گے اور ٹائم نوٹ کر لیں گے. اس کو 15 منٹ میں نے دیے ہیں. چیک کر لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. تو گوشت تقریباً دیکھیں گل گیا ہے, ہڈی سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے. ہم اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ ہڈی سے ٹوٹ جائے گا, پھر کڑھائی میں مزہ نہیں آئے گا. یہ دیکھیں تو ابھی اس نے پکنا بھی ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے اس کے اندر وہ خشک ہوگا, تو یہ کافی ہے. اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے. جو نرم گوشت میں نے 2 طرح کا گوشت آپ کو دکھایا تھا. جو نرم تھا اس کو لگے ہیں 10 منٹ, اور جو ہارڈ تھا, سخت تھا, بڑے مرغے کا تھا, اس کو لگے ہیں 15 منٹ. تو اس حساب سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. اب اس کو آگے کڑھائی میں پکانے کے لیے یہ والی کڑھائی یوز کرنی ہے آپ نے. اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ریسٹورنٹ سپلائی والی دکان پہ جائیں, اسے کہیں بھاری والی کڑھائی چاہیے آپ کو. یہ دیکھیں موٹی چادر کی بنی ہوئی یہ کڑھائی ہے. ایک باریک ہوتی ہے, باریک کڑھائی. یہ جو پاکستانی کھانے کڑھائی سٹائل کے کھانے ہیں وہ نہیں بنتے اس میں, وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں نیچے سے. ویسے آپ کے گھر میں کوئی بھی وہ ہو اسٹیل کی کڑھائی بھی ہو تو اس میں بھی کام چل جائے گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کڑھائی کے نیچے آگ جلا کے یہ کوکر کے اندر جو پانی وغیرہ سارا کچھ ہے وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر لیں گے. یہ دیکھیں جو ٹماٹر پیاز وغیرہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا. اور اس کڑھائی میں اس کو ہلانے کے لیے اس طرح کی کھرپی کا استعمال ہوتا ہے. یہ چمچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی لوہے کا ہے, اس سے بوٹی ٹوٹتی نہیں ہے. اگر ہم اس طرح کا چمچ اس میں چلائیں گے نا تو پھر بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی ساری. اب اس کو ہم نے جوش پہ لے کے آنا ہے, تھوڑا پانی خشک کرنا ہے یہاں پہ, اور یہ پیاز وغیرہ ٹماٹر کی جو ہے وہ تھوڑی گریوی بن جائے گی. اس میں تھوڑا سا اس کو پکائیں گے 4-5 منٹ, اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے. اور یہ ٹماٹر کے چھلکے آپ نکال سکتے ہیں, جب آپ ٹرانسفر کریں اسی ٹائم یہ چھلکے الگ کر لیں. اب دیکھیں اس کڑھائی میں ایک دفعہ جوش آنا شروع ہو گیا ہے, تھوڑا پانی خشک ہو گیا ہے. پانی کا لیول زیادہ تھا, اس کو ہم نے تھوڑا ڈرائی کر لینا ہے. اس کے اندر سبز مرچیں کٹی ہوئی شامل کرنی ہے آپ نے, اور دوبارہ سے کٹی ہوئی ادرک تھوڑی شامل کرنی ہے فریشنس کے لیے, تھوڑے بہتر ذائقے کے لیے. اس کو اسی طرح تھوڑا اور پکائیں گے. پھر اس میں اس کی بھنائی کرنی ہے ہم نے. اس کو پکاتے ہوئے ٹوٹل 6 سے 7 منٹ گزر گئے ہیں مجھے. اب ہم اس کی آگ سلو کر لیں گے. اور یہ میرے پاس ہے گھر کا بنا ہوا مکھن, دیسی مکھن. آپ بازاری مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ گھر میں بھینس کے دودھ سے بنا ہوا مکھن ہے, اس لیے آپ کو بالکل وائٹ نظر آ رہا ہے. جو گائے کا مکھن ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے. تو ہم اس مکھن کو یوز کریں گے. یہ تقریباً میں نے یہاں پہ 100 گرام کے قریب مکھن ڈال لی ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر ہم تھوڑا سا دیسی گھی شامل کریں گے. آپ اس کو صرف مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں, صرف دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں. مکھن بھی ایکچولی دیسی گھی ہی ہوتا ہے. مکھن کے اندر موئسچر کا لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, جلتا جلدی ہے, اس لیے ہم نے آگ سلو کر لی ہے تاکہ یہ جلے نہ. اب سلو آگ پہ اس مکھن کو ہم نے اس میں میلٹ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پکانا ہے. اگر آپ مکھن دیسی گھی نہیں ڈالنا چاہتے, اس میں بناسپتی گھی بھی ڈالا جا سکتا ہے اور آئل بھی ڈالا جا سکتا ہے, وہ پھر ریسیپی پوری چینج ہو جائے گی. اب یہ میرے پاس دیسی گھی ہے, اور کچھ ہم اس میں 1 سے 2 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال لیں گے. یہ اس میں دیسی گھی چلا جائے گا. اب یہ جو دیسی گھی اس میں ڈالا ہے اس کو بھی تھوڑا میلٹ کریں گے, اور اس چکن کی اس گریوی کی جو اس میں پیاز ٹماٹر ہیں ان کی بھنائی کریں گے. اس کڑھائی کو تیز آگ پہ نہیں پکانا. آپ نے دیکھا ہوگا میری پچھلی ویڈیو میں برائلر کی کڑھائی کو ہم تیز آگ پہ پکاتے ہیں. اس کو ہم نے ہلکی ہلکی آگ پہ پکنے دینا ہے, کیونکہ مکھن ہے وہ جلے گا پھر سارا, اس لیے ہلکی آگ پہ پکے گی. اس کی بھنائی جاری ہے. اس میں 3-4 آپ نے گول والی لال مرچیں, پونا ٹی سپون زیرہ پاؤڈر, آدھا ٹی سپون دھنیا پاؤڈر, یہ چیزیں ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں. اور آگ اب ہم تھوڑی سی نا تیز کر لیتے ہیں, میڈیم پہ لے آتے ہیں اس کو. گریوی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بن رہی ہے. یہ اس مسالے کو زیادہ نہیں پکانا آپ نے. اب یہ جو کڑھائی ہے نا اس کو آپ نے 1-2 دفعہ ہلا لینا ہے, اور ویٹ کرنا ہے کہ اس کی سائڈوں سے گھی نکلنا شروع ہو جائے. 1 منٹ لگے گا مزید. اس کی بھنائی اچھی ہو چکی ہے, سائڈوں سے گھی اس کا نکلنا شروع ہو جائے گا. پھر ہم اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ کریں گے. اب اس میں ہم شامل کریں گے جی آدھا کپ پھیٹا ہوا دہی. اگر آپ تھوڑی سی زیادہ گریوی چاہتے ہیں تو دہی کی کوانٹٹی آپ تھوڑی بڑھا سکتے ہیں. اس کو دوبارہ سے ہلائیں گے.
اب جو دہی ہے نا وہ پانی چھوڑے گا اپنا، اس پانی کو ہم نے تھوڑا سا خشک کرنا ہے اور ہماری کڑھائی بالکل تیار ہو جائے گی۔ اب دہی ڈالنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس کا جو گھی ہے وہ تھوڑا تھوڑا الگ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو مطلب یہ کڑھائی بالکل آلموسٹ بس ریڈی ہے۔ 1 منٹ میں اس کو اور پکاؤں گا، ہم زیادہ خشک نہیں کریں گے۔ یہ جو گریوی اس کے اندر ہم نے بنائی ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کے اندر سارا فلیور ہے، یہ آپ پکاتے جائیں گے یہ جلتی جائے گی اور سوکھتی جائے گی، وہ چیز نہیں کرنی۔ دیکھیں آئل اس کا الگ ہو گیا، مطلب مسالہ اچھی طرح بھن چکا ہے۔ بس اس کو 1 منٹ اسی طرح پکائیں، تھوڑا تیل اور نکل جائے اور اس کی آگ بند کر دیں۔ آگ ہم نے بند کر دی ہے، تھوڑی سی سبز مرچیں گارنش کر رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی سبز مرچیں کٹی ہوئی اور کچھ ادرک کے لچھے دوبارہ سے اوپر ڈالیں، تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالیں گے گارنش کے لیے، اور یہ کڑھائی ہماری بالکل زبردست تیار ہے۔ جی ہماری کڑھائی جو ہے نا بالکل بہترین تیار ہے، اور دیسی مرغ کی کڑھائی جو ہے نا اس میں خاص چیز میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ بوٹی، کڑھائی کوئی بھی ہو دیسی مرغ کی نہ بھی ہو، بوٹی پوری ہونی چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پوری ہے، اس کے اندر دوسرا ایک لیگ پیس ہوگا وہ بھی دیکھیں، یہ دیکھیں پورا ہے، وہ کٹنگ اس کی اسٹائل کی ہوئی ہے کہ بوٹی نیچے آ گئی ہے لیکن اوپر سے ماس اس کے ساتھ ہی ہے۔ باقی بوٹیاں دیکھیں، کڑھائی کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کا جو ماس ہے وہ ہڈی کے ساتھ ہو، اور بوٹی نرم کتنی ہو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بوٹی نرم اتنی ہو کہ ہاتھ لگائیں تو اس طرح کھل جائے، گھل جائے، ہاتھ کے اندر ہی ٹوٹتی جائے۔ یہ دیسی مرغی کا گوشت ہے، یہ دیکھیں، یہ مہارت ہوتی ہے کڑھائی کے اندر۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جب نیا نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو بوٹیاں گھلنا شروع ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ٹائم وغیرہ ہر چیز پرفیکٹ بتائی ہے تاکہ آپ فالو کریں، اور ٹپس بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی گوشت ڈیفرنٹ آ جاتا ہے، سخت آ جاتا ہے، بڑے جانور کا آ جاتا ہے تو وہ آپ خیال رکھیں۔ اس کو جی ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، بسم اللہ۔ سبحان اللہ یار، برائلر جو ہے نا، برائلر کی کڑھائی اس کے ساتھ کبھی بھی میچ ہی نہیں کر سکتے آپ، اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کا، اور اس میں جو یہ مکھن کی گریوی، اوہ ہوئے، اس کے ساتھ تو گرم گرم تندوری خمیری روٹی ہو یا سادہ روٹی ہو، مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، جو مکھن کا ٹیسٹ ہے نا وہ دیسی مرغی کے ساتھ بڑا فٹ بیٹھتا ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کبھی، بڑا کمال اس کا ذائقہ نکلتا ہے۔ اسی لیے ہم اس میں پیاز بھی تھوڑی زیادہ ڈالتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہی الگ بنتا ہے، یہ وہ دوسری کڑھائی ہے ہی نہیں۔ تو اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا، مجھے کامنٹس کے اندر فیڈ بیک دیجئے گا، اور اگر کوئی بندہ ریسٹورنٹ چلا رہا ہے اور اس کو کڑھائی کی بہترین ریسیپی چاہیے تو یہ ریسیپی ہے، اس کو آپ فالو کریں، آپ لوگوں کا فیڈ بیک لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کی یہ کمال اور اتھینٹک ریسیپی ہے۔ آپ سے ضرور ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک انہیں بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔